بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برکت کے لیے تمام دوست درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود السلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کروں۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھی، آج جو آیا مقدسہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں، اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ خالق کائنات نے فرمایا وہ چار گروہ ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس آیا کے ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کی صداقت بھی ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ خالق کائنات نے آپ کے بارے میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق، آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اور یہ لقب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمایا، جس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ صدیق سے مراد جو صداقت، جو سچائی میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اس کی صداقت، اس کی سچائی قرآن پاک کے اس لفظ سے ہمیں ملتی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا صدیقین کہ وہ صدیقین کا گروہ ہے۔ اب حق پہ وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو حق پہ مانتا ہے۔ مطلقاً میں یہ عرض کر دوں، جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے مخالف ہے وہ حق پہ نہیں ہو سکتا۔ جو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے اور بعد میں ایمان کا بھی دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تیری نماز کا بھی اس خالق کو کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق فرما دیں، اس کو تو کہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حق غصب کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے اور ایمان کی یہ بنیاد ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کو میرے محبوب صدیق فرما دیں، جس کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس کی صداقت کی گواہی دے دے، اے زمانے والوں سن لو، یہ میرا صدیق ہے۔ پہلے ان کا نام ابو بکر تھا، یہ صدیق کا لقب کہاں سے آیا؟ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ تو جو صدیق ہو وہ دنیا میں بھی صدیق ہے اور کل بروز قیامت بھی صدیق ہوگا۔ صدیق کا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے یا اس میں تفضیل کا صیغہ بھی لے سکتے ہیں۔ صدیق وہ ہوتا ہے، ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے، ان میں فرق ہے۔
صادق اس میں فاعل یعنی سچ بولنے والا. مثال کے طور پر میں نے کوئی واقعہ دیکھا، اس کو آ کے ویسے ہی بیان کر دیا، اس میں جھوٹ شامل نہ کیا، تو اس کو کہتے ہیں صادق. ایک ہوتا ہے صدیق. علماء اکرام نے اس کی تھوڑی سی وضاحت، ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ صدیق اور صادق میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے کہ جیسے اس نے دیکھا ویسے بیان کر دیا، اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کہا خالق کائنات نے ویسے ہی معاملات کو بدل دیا. صادق اور صدیق میں یہ فرق ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صدیق کا لقب دیا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا انعام یافتہ صراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں، پہلی جماعت نبیین کی ہے، دوسری جماعت صدیقین کی ہے، اور تیسری جماعت شہداء کی ہے، چوتھی جماعت صالحین کی ہے. اس کی تھوڑی سی بھی وضاحت کروں کہ صالحین، ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صالح ہوں، میں نیک ہوں، میرے سے زیادہ نیک پرہیزگار دھرتی پہ کوئی نہیں. تو صالحین، اب کس سے جا کے پوچھیں کہ صالحین نیک انسان کون ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کا دوست اور مخلص ہو. خالق کائنات نے دوسرے مقام پہ ہماری رہنمائی فرمائی. ہم اس معاملے میں، اس جھنجھٹ میں ہی نہیں پڑتے کہ ہم لوگوں سے پوچھیں، کسی مولوی سے پوچھیں. ہو سکتا ہے کہ مولوی ہمیں گمراہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ ہم جسے پیر مانتے ہیں، دنیاوی پیر جو ہے، جو صرف جس کا مقصد دنیا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ یا آخرت کی طرف کوئی رجحان نہیں. پیر وہ ہوتا ہے، پہلے تھوڑی سی پیر کی وضاحت کر دوں. ایک پیر ہوتا ہے، دوسرا جو آج کا پیر بنا پھرتا ہے، میں اس کو پیر نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوتا ہوں ایک پیر ہوتا ہے. پیر میرے خیال میں غالباً فارسی کا لفظ ہے. مرشد رہنمائی فرمانے والا. مرشد جو ہے وہ درمیانی، تیرے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے درمیان کا وسیلہ ہوتا ہے. مرشد وہ ہے، پیر وہ ہے جو اس مخلوق کو خالق سے ملا دے. یہ درمیانی وسیلہ ہے، یہ درمیان کا وسیلہ ہے کہ ہم اتنی طاقت، اتنی سکت نہیں رکھتے کہ ہم خالق سے جا ملیں، خالق اپنے پروردگار کا وصال پا سکیں. تو ہم مرشد رہبر پکڑتے جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. بندہ اپنی نماز میں ہر وقت 5 وقت نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ ہمیں پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ ہم راہبر کسے پکڑیں. کئی بندے جو ہیں وہ اس چیز کے ہی مخالف ہو گئے کہ راہبر اب اس زمانے میں ہے ہی نہیں. اس کی وضاحت میں نے پچھلے دن بھی کی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا ولی روئے زمین پہ موجود نہ ہو، کیونکہ میرے محبوب کی زبان سے جو نکلا وہ حق اور سچ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں قیامت کے دن تک اللہ کے ولی موجود رہے. تو ہم کیسے جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی اس دعوے میں جھوٹا. اب جو کہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ کا وصال ہمیں نہیں دے سکتا، وہ بھی اس دعوے میں جھوٹا ہے. یا تو وہ اللہ کا ولی ہی نہیں، جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا وصال ضرور دے گا. تو میرے عزیز محترم، میں ان کو جو جعلی پیر، میں ان کو پیر نہیں بلکہ پیڑ کہتا ہوں کہ یہ دھرتی کی پیڑ ہے. انہوں نے آ کے ہمیں فرقہ واریت میں ڈال دیا، فرقہ واریت میں ڈال دیا. جو ہمیں ہمارے محبوب نے جو دین دیا تھا اس دین سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں. بڑوں نے محنت کی، وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے محنت کی. اب بعد میں آنے والے جو ہیں انہوں نے ساری کی ساری محنت جو ہے وہ رائیگاں کر دی، سب معاملات بگاڑ دیے. وہ اللہ کے ولی تھے،
ان کا نام مشہور تھا، لوگ ان کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اور اخروی عزت عطا فرمائی تھی۔ بعد میں آنے والے جو ہیں، جنہوں نے صرف دنیا ہی دیکھی، انہوں نے آ کے اپنے باپ داداؤں کے تمام محنت کو رائگاں کر دیا، وہ وہاں اس مقام تک نہ پہنچے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی بڑوں کے مریدین تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی گدی نشین ہیں، تو آئیں یہ بھی وہی راستہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سیدھا راستہ جو ہمارے پیر نے ہمیں دیا تھا، جو وظیفے وظائف انہوں نے ہمیں دیے تھے، انہوں نے، سچا پیر یہ ہوتا ہے، ایک یہ نشانی یہ بھی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر میں کوئی دلیل آپ کے سامنے رکھوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ جائے۔ آئیں ہم قرآن سے ہی راہبری حاصل کرتے ہیں، نہ کسی مولوی کے پاس جائیں، نہ کسی پیر کے پاس جائیں، نہ کسی پیڑ کے پاس جائیں، کسی کے پاس ہم جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آئیں قرآن پاک کے پاس۔ خالق کائنات نے فرمایا دوسرے مقام پہ سورۃ التوبہ میں، رب ذوالجلال نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، نشانیاں ہیں اللہ کے ولی کی، اللہ کے بندے کی نشانیاں خالق کائنات نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی نشانی کیا؟ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوں گے۔ توبہ کس کا نام ہے؟ توبہ اللہ کی طرف رجوع کا نام ہے، اللہ کی طرف مڑنے کا نام ہے۔ ان کا دنیا کی طرف رجحان نہیں ہوگا، وہ ہر وقت توبہ کرنے والے ہوں گے۔ بس اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار گیا، وہاں سے ایک غلام خریدا۔ اس غلام کو خریدا کہ آؤ میری نوکری کرو، میں تجھے تنخواہ دوں گا، تجھے کھانا دوں گا، رہنے کے لیے جگہ دوں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں دن میں آپ کی نوکری کروں گا، رات میں آپ کی نوکری نہیں کروں گا، رات میں نوکر میں کسی اور کا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی ولیوں کی پہچان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنی نوکری اس نے میری کی، اتنی خدمت میری کی کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں کوئی سوال، کوئی اس کو کام بعد میں کہتا، وہ پورا پہلے کر دیتا، اتنا فرما بردار۔ میں بڑا خوش کہ مجھے نوکر جو ملازم جو ہے بہت اچھا مل گیا۔ تو ایک دفعہ میں رات کو اٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک نور نکل رہا ہے اور میرے اس ملازم کے اس کمرے میں نور جا رہا ہے، یعنی میرے اس ملازم کا وہ کمرہ اور آسمان یہ نور علی نور ہوا پڑا ہے۔ میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا، میں نے جا کے دروازہ کھولا، اندر دیکھتا ہوں کہ وہ میرا غلام، میرا نوکر جو ہے وہ سجدے میں اونچی اونچی آواز سے رو رہا ہے، بلند آواز سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، دعا کیا مانگ رہا ہے؟ عرض کر رہا ہے، مولا میں دن میں تیری نوکری نہیں کر سکا۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی پہچان۔ میں دن میں تیری نوکری نہیں کر سکا، صرف 5 وقت تیری بارگاہ میں آیا، صرف 5 وقت تیری بارگاہ میں آیا، سارا دن تجھے نہ دے سکا، مولا مجھے معاف کرنا۔ میں نے احمد بن حنبل کی بھی نوکری کرنی ہے، میں اس کا ملازم بھی ہوں، میں نے دنیا بھی سنوارنی ہے، دنیا بھی چلانی ہے، مولا میں دن میں تجھے سارا وقت نہ دے سکا، رات ساری تیرے حوالے ہے، رات ساری تیرے نام ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، نہ دن میں سوتا ہے، دن میں میری نوکری کرتا ہے، نہ رات میں سوتا ہے، رات میں خالق کائنات کی نوکری کرتا ہے۔ آج پتہ چلا کہ یہ رات میں نوکری کس کی کرتا ہے۔ تو جب صبح ہوئی، امام احمد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میں نے اس کو بلایا، میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے، یہ کمرہ بھی تیرے حوالے، کھانا بھی وقت پہ تجھے مل جایا کرے گا، لیکن آج کے بعد تو میری نوکری نہیں کرے گا۔ اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، اے میرے مالک ہوا کیا؟ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ غریب بندے جو ہے نا، غریب، ان کو کوئی امیر دھتکارے نا تو یہ ڈر جاتے ہیں، یہ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، تو اس لیے کسی کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کسی کو ٹھوکر نہیں مارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں تو نے کوئی غلطی، کوئی گستاخی نہیں کی، بس میں نے تیری رات کی جس کی تو نوکری کرتا ہے، وہ رات کی نوکری میں نے دیکھ لی کہ کس کی کرتا ہے۔
ہماری تمنا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اس وقت دیکھیں جب میں سجدے میں پڑا ہوا ہوں، لوگ مجھے اس وقت دیکھیں جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، لوگ مجھے اس وقت دیکھیں جب میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہماری تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی نیکی کر رہا ہوں، اس وقت لوگ آ کے مجھے دیکھیں، تاکہ لوگوں کی نظر میں، لوگوں کے ذہن میں یہ گمان آ جائے، یہ عقیدہ ان کا بیٹھ جائے، مطمئن ہو جائیں کہ میں بہت پرہیزگار ہوں۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے، وہ نیکی اس حالت میں کرتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ سے نیکی کریں بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جب کہا کہ میں نے تیری رات کی نوکری دیکھی کہ تو کس کی نوکری کرتا ہے، تو اس بندے نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھا اور عرض کی، مولا یہ تیرے اور میرے درمیان راز تھا، یہ رات کی عبادت جو ہے تیرے میرے درمیان یہ راز تھا، آج تو نے یہ راز بھی فاش کر دیا۔ رات میں تیرے ساتھ عرض و معروض کرتا تھا، مولا تو نے یہ آج راز بھی فاش کر دیا۔ ایک دھرتی پہ بندہ ہے تیرے علاوہ جو جانتا ہے کہ میں رات میں کس کی نوکری کرتا ہوں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس نے سجدے میں سر رکھا اور زور سے چیخ مار کے کہا، اللہ اکبر، بس اتنے الفاظ نکلنے تھے کہ اس کی جان نکل۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے، التائبون، وہ ہر وقت توبہ کرنے والے، ہر وقت توبہ کرنے والے۔ اگر میں آگے بھی وضاحت کروں تو بہت وقت جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پہ ہی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔